آج ہم دو جو پیرلل آرکیٹیکچرز تھے فلنٹ کلاسیفیکیشن کے SIMD اور MIMD کا کمپیرزن ہم دیکھیں گے. اب اس میں ایک ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا، چونکہ یہی دو ایسے ہیں جو کسی حد تک ہمیں پیرللزم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں تھوڑا سا ایفیشینٹ جو ہے وہ پروسیسنگ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم ان میں دیکھیں تو SIMD کمپیوٹرز جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہوا کرتے تھے کہ ان کی ریکوائرمنٹ SIMD کو اگر MIMD کے ساتھ دیکھیں تو اس میں ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹ کم ہوا کرتی تھی، کیونکہ ایک سنگل کنٹرول یونٹ آپ کے پاس چاہیے ہوا کرتا تھا اور آپ کے پاس جو ہے باقی پروسیسنگ ایلیمنٹس کے ساتھ آپ کے وہاں پہ ہم ان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے تھے. جبکہ یہ لیس ایکسپینسو ہیں کیونکہ ہارڈ ویئر بھی کم چاہیے ایز کمپیئر ٹو MIMD، کیونکہ وہاں پہ پروسیسنگ ماڈیولز جو ہیں وہ آپ کے پاس ان پیرلل لگتے ہیں MIMD کے اندر. تو یہ ایک آپ کے پاس تھا کہ ہارڈ ویئر وائز یا آپ کے پاس جو کاسٹ وائز ہیں وہ SIMD اس سے تھوڑا سا بہتر آپ کے پاس آ جاتا ہے. اب لیکن SIMD کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس سنکرونس پروسیسنگ آپ کے انوالو ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہے جو ملٹیپل ڈیٹا کے اوپر جب ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے تھے تو ایٹ اے سنگل ٹائم کسی بھی گیون ٹائم کے اوپر جب ہم کرتے تھے تو وہ سنکرونائزڈ آپ کے پاس ہوا کرتی تھی کہ تمام کسی بھی گیون کلاک سائیکل کے اوپر وہ سیم سیٹ آف انسٹرکشن جو ہے وہ ملٹیپل ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی تھی. لیکن جب دوسری سائڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو جو MIMD آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر اے سنکرونس پروسیسنگ آپ کے پاس آ سکتی ہے، اور اے سنکرونس جو پروسیسنگ ہے اس میں کا مطلب ہے کہ ہر پروسیسر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے دوسری پروسیسنگ ماڈیول کے ساتھ، اور وہ ملٹیپل پروگرامز کو انڈیپینڈنٹلی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فیچر ہے، اور آبویسلی ہر ایک کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کسی ایک کمپلیکس سچویشن کے اندر جہاں پہ آپ اس چیز کو نہ لا سکتے ہوں کہ اس کو سنکرونائزڈ اور یا ویل مینیجڈ وے کے ساتھ کر سکیں، تو ان دیٹ کیس MIMD آرکیٹیکچر جو ہے وہ زیادہ بہتر وے کے ساتھ ہمیں پرفارمنس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. فردر اگر ہم دیکھیں تو MIMD جو آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر جو ہے ہر پروسیسنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کی انڈیویجول کاپی آف پروگرام کو وہ رکھ رہا ہوتا ہے جو انکریزز دا میموری ریکوائرمنٹس. چونکہ میموری ہر ایک کے پاس اپنا پروگرام ہے، سیٹ آف پروگرام ہے، کاپی آف پروگرام ہے، یا سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ جو SIMD تھا اس کے اندر کیا تھا کہ وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ایک ہی سیٹ آف انسٹرکشن ہے، تو اس صورت میں ایک ہی کاپی جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہوا کرتی تھی. لیکن اوبویسلی جو MIMD ہے اس کے اندر ملٹیپل اگر پروگرامز کی کاپی کر رہے ہیں تو وہ پیرللزم ان سینس دے سکتا ہے کہ وہاں پہ ملٹیپل ڈفرینٹ اپلیکیشنز کو بھی ایگزیکیوٹ کروا سکتا ہے. تو وہ کچھ پروز اینڈ کانز بہرحال ہر ایک کے آپ کے پاس موجود رہتے ہیں. جو MIMD ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہوا کرتا ہے اور ایفیشینٹ بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پروسیسنگ ماڈیولز لوکل میموری کے ساتھ جو ہے جیسے ہم نے لاسٹ ٹاپک کے اندر دیکھا بھی تھا MIMD کے اندر، تو وہ اس کے اپنے جو اس کے آرگنائزیشن میکنزمس ہیں اس کی وجہ سے SIMD کے مقابلے میں زیادہ ایفیشینٹلی جو ہے یہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اب اگر ہم اس میں تھوڑا سا دیکھیں کہ جی جو آرکیٹیکچر ہے SIMD کا یا MIMD کا، تو اس میں اگر ہم ٹائپ آف پروسیسنگ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ SIMD کے اندر سیم انسٹرکشن آن ملٹیپل ڈیٹا سیٹس جو ہے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے، ویئر ایز in MIMD different instructions on multiple data sets are being executed. جو فلیکسیبلٹی ہے اگر اس فیچرز کے حوالے سے دیکھیں تو جو SIMD ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی پرووائڈ ضرور ہوتی ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو MIMD جو ہے وہ لمیٹیڈ ہوا کرتی ہے، جبکہ MIMD جو ہے وہ
کافی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ اس کی فلیکسیبلٹی ہائی لیول کے اوپر ہوا کرتی ہے. جو میموری ایکسیس ہوا کرتی ہے اس کے اندر جو ہے SIMD کے اندر جو ہے وہ شیئرڈ میموری آپ کے پاس آتی ہے, جبکہ جو MIMD ہے اس کے اندر سیپریٹ میموری آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہر ایک کی ایون اگر شیئرڈ میموری والا آرکیٹیکچر بھی یوز کریں تب بھی میموری ماڈیول کی اپنی جو پروسیسنگ ماڈیول ہے اس کی اپنی لوکل میموری ضرور موجود ہوا کرتی تھی. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس ایریاز کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں اس فیچر کے بیس کے اوپر اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں تو اس کیس کے اندر SIMD کے ہے وہ اس کی اپلیکیشنز کون سی ہو سکتی ہیں, اپلیکیشنز ود ریگولر ڈیٹا پیراللزم آپ کے پاس آ سکتی ہے, جبکہ جو ارریگولیرٹی جس میں زیادہ آئے ٹھیک ہے اس کے لیے MIMD ہے کہ اپلیکیشنز ود ارریگولر ڈیٹا ڈپینڈنسیز اور کمپلیکس کمپیوٹیشنز جو ہیں ان کے لیے MIMD جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ اور بیسٹ سوٹیبل چوائس آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. جب ہم پرفارمنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پرفارمنس کے اندر ہمارے پاس کیا آئے گا کہ جو ہماری آ جاتی ہے ہائی ایفیشنسی ہوا کرتے ہیں. SIMD جو ہے فار پیرالائزیبل ٹاسک آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں, جبکہ جو MIMD ہے وہ فلیکسیبل ہے بٹ مے بی لیس ایفیشینٹ فار پیرالائزیبل ٹاسک. یہ ایک درمیان میں آپ کے پاس فیچر ہوا کرتا ہے. تو یہ ہم نے ان دو کیونکہ SIMD جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ انیشیل جتنے بھی سپر کمپیوٹرز تھے اور آج کل کے جو کرنٹلی جتنے بھی GPUs ہیں وہ بنیادی طور پہ اس آرکیٹیکچر کو یا اس کلاس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں, اور MIMD جو ہے وہ آپ کے پاس ایک اور لیول آف پیراللزم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ بیسک کا سا ہمارا اس کا کمپیریٹیو انالیسس تھا. جو فردر جو ہے آپ ڈفرینٹ بکس کے اندر یا ڈفرینٹ ریسورسز کے اندر جو ہے اس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر ڈفرینٹ جو فردر فیچرز ہیں وہ کس حد تک ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ اگر آپ جو ان کے ڈفرینٹ ایگزامپلس تھیں جو جو کمپیوٹر ایگزامپلس تھیں, اگر آپ ان کے آرکیٹیکچر اور ان کے اوپر ایگزیکیوٹ ہونے والی اپلیکیشنز کو کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لے لیں, کہ کوئی بھی ہر ایک ایگزامپل لے لیں, تو اس کیس کے اندر آپ کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل ہوگا کہ اس کمپیریٹیو انالیسس کو جب آپ ان کے اوپر میپ کریں گے تو آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی.